والوں سے کہا تیاری کرو، اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے، سامان بند رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں۔ اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کوئی تیاری کرتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، کوئی چپ کے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہے، کوئی چپ کے اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے، لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا، اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے۔ اسی عالم میں پھر یوں ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ 3 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 60 ہجری کا، اور 14ویں کا چاند 4 تاریخ کا چاند مدینہ طیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ زلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینے والے کچھ اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں 4 شب میں شعبان کی 60 ہجری کی، تو میرا دل، میرا ایمان، میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! جب مدینے والے عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے، ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے، اور رات کی سیاہ زلفوں نے گہرے ڈیرے ڈال دیے، مدینہ طیبہ میں ادب کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سب کے گھر بند تھے، اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا، جسے خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا۔ ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کم و بیش 55 سال اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے، جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی۔ اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو۔ وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجھل قدموں سے غم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے۔ اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا، اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی۔ وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا۔ شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی۔ آج 4 شعبان ہے، 4 شعبان کی شب ہے، اس کو 3 رمضان کی وہ رات یاد آ گئی۔ کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی، جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حسین کو وہ ماں یاد آئی۔ سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن 3 رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں 2 تاریخ کے دن میں کپڑے دھلے اور 3 شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی۔ بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی۔ حسین پاک کے بابا مولا علی آئے، فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا، آپ نے نماز مغرب پڑھ کر
اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا، حالانکہ تیری یہ عادت نہیں، کھانا کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آج فاطمہ تو کھانا بنا رہی ہے۔ حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے، میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، اور عشق میں تمہیں مدینہ طیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں، انہی کے فیضان سے، تاکہ جس کے لطف سے، جس کی لذت سے، جس کی خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر ہو جائے۔ مولا نے پوچھا فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی؟ سیدہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھے، آج ہم نے نہایا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں، وہی کپڑے دھل کر کے پیون والے پہنے آپ نے دیکھا؟ ہاں، معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ۔ فاطمہ نے کہا رخصت کا وقت قریب ہے، جانا ہے اس دنیا سے، دن آخری گزر گیا، اب آج آخری رات آ گئی، تو جانے والے تو کہیں استغفار پڑھتے ہیں، جانے والے تو کلمے پڑھتے ہیں، تم کھانا بنانے بیٹھ گئی۔ مولا حسین کے والد نے کہا تم کھانا بنا رہی ہو؟ ہاں، اس لیے کہ جب جانا ہے اس وقت تو سر سجدے میں رہے گا، لیکن ابھی کھانا اس لیے بناتی کہ مجھے کربلا میں حسین کی بھوک یاد آتی ہے، آج اس لیے کھانا بنا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے آج میرے حسین کو کھانا کھلاؤں گی، زینب کو کھلاؤں گی، حسن کو کھلاؤں گی، تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہو تو ماں کے ہاتھوں کے لقموں کی لذت اس کی بھوک کو مٹا دے، اور وہ یزیدیوں کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے۔ اور پھر سیدہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، وہ لمحات حسین کو یاد آ رہے ہیں، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، علی کچھ وعدے کرو، کہیں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا؟ نہیں۔ مولا علی نے کہا تم نے میری خوشی کا بڑا خیال کیا، کہا علی میری حیات میں تم پر دوسرا نکاح میرے نبی نے حرام کیا تھا، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ مولا علی چپ تھے اور موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجتے تھے اور علی کے چہرے پر موتیوں کی طرح جھڑتے تھے۔ مولا علی نے آنکھیں نیچے کر لی، کچھ جواب نہیں دیا۔ ہاں تم میرے بعد نکاح کرو گے، کیونکہ شادی کو ابھی 8-9 سال ہوئے، پہلی شادی کو جو فاطمہ کے ساتھ ہے، اور اب جدائی ہونی ہے۔ مولا علی خاموش ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے چند نصیحتیں وصیتیں یہ ہے کہ میرے حسین کو رلانا نہیں، کیونکہ میرے نبی میرے بابا کہتے تھے حسین روتا ہے تو میرا دل دہلتا ہے، میرے بچے کو بہت رونا ہے علی، اس لیے اسے رونے نہ دینا، ماں کا پیار بھی دینا اور باپ کا پیار بھی دینا۔ پھر کہتی ہے میرے بعد تم دوسری شادی تو کرو گے نا علی، تو جب دوسری شادی کرنا تو ایسی بہادر خاندان کی عورت سے کرنا کہ جس کی بہادری مشہور ہو۔ مولا نے کہا یہ عجیب سی وصیت کہ جب دوسری شادی کرنا تو بہادر گھرانے میں کرنا۔ ہاں علی، اس لیے کہ جب ماں بہادر ہوتی ہے تو اولاد بھی بہادر ہوتی ہے، تو جب آپ بہادر ماں سے نکاح کرو گے تو اس کے بطن سے بہادر اولاد پیدا ہوگی۔ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، تو آپ کی بہادر بیوی کی بہادر اولاد کربلا میں میرے حسین کے ساتھ کام آئے گی۔ اور مولا علی نے حضرت عباس کی جو ماں ام بنین، ان سے نکاح فرمایا، وہ بڑی بہادر تھی، اور مولا عباس ان سے پیدا ہوئے۔ اور بھی عباس کیسے تھے ان کا تعارف تو ہم بعد میں کرائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کر کے کہتی ہے بیٹو جاؤ نانا کی قبر انور پہ سلام پیش، وہاں جاؤ، اس لیے کہ بیٹے میری روح کو نکلتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور خود مصلی پہ جانے کی تیاری کر لی۔ ادھر شہزادے گئے، امام حسن، سیدہ زینب، امام حسین گئے، اور قبر انور پر جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی۔ وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراً پلٹ آئے، اور پلٹ کر کے آئے تو
ماں نے کہا بیٹے آ گئے اتنی جلدی؟ حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گئے تھے۔ کہا امی کیا کریں، آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیچتی ہے، وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے۔ اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے، فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا۔ فاطمہ نے سینے سے لگایا، یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں، خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے، ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے۔ اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو۔ مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی، جسے تو کلیجے سے چمٹاتی، دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا ماں، اب وہ وقت آ گیا۔ امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا۔ ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے۔ امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے۔ حسین کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے۔ صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے۔ جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے۔ لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے، قبر میں حرکت پیدا ہو گئی، گویا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں اور پتہ نہیں فاطمۃ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی۔ ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پایتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے، کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا، اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں، ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا۔ بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا۔ حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے، ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے۔